السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، آپ میری آواز دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی چینج ہے۔ میرا ایکچولی گلا خراب ہے کچھ دنوں سے۔ ہمارے ہاں کیونکہ رواج ہے جو افطاری ہے وہ بڑی اپنا روایتی قسم کی ہوتی ہے، اسپائسی چیزیں، مطلب کچھ فرائیڈ چیزیں جو ہیں وہ ہم زیادہ کھا لیتے ہیں۔ گھر میں بنے ہوئے تھے زیادہ سارے رولز، اور وہ میں نے کھائے رولز اور اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیا اور یہ حال ہو گیا ہے۔ تو آئی تھنک سو آپ مجھے برداشت کریں گے۔ تو ڈیئر ویورز، آج کا دن دی کنٹری اسکول میں بہت خاص ہے، کیونکہ یہاں کے جو دی کنٹری اسکول کے جو بانی سر افضل صاحب مرحوم، ان کی آج تیسری برسی تھی، جس کے موقع پہ ہم یہاں پر سب تشریف فرما تھے۔ آپ دکھائیں گے یہاں کے آج کے مناظر، اور ابھی میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح سر علی رضا صاحب موجود ہیں۔ ابھی ہم قبر پہ آ رہے ہیں، سر افضل صاحب مرحوم کی قبر پہ، وہاں دعا خیر کریں گے اور فاتح خوانی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کلاسز میں لے کے جائیں گے، بچوں کا ہجوم دکھائیں گے اور آج کی ایکٹیویٹیز ہماری کیا ہیں۔ تو چلتے ہیں میرے ساتھ ساتھ۔ لیاقت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ یہ ہمارے اسکول کے جناب یہاں پہ مطلب گارڈنر ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبزہ جتنا بھی ہے یہ ان کی مرہون منت ہے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ کیا لگا رہے ہو؟ ابھی یہ سبزی بھنڈی لگا رہے ہیں جناب، محنت کر رہے ہیں۔ اوکے جی، وش یو گڈ لک۔ تو چلتے ہیں جناب تربت پہ۔ یہاں پر کافی خوبصورت جگہ بنا رکھی ہے، کافی سبزہ ہے، خوبصورت پھول ہیں اور پلانٹس ہیں، جو کہ یہاں پر آتے ہی ایک خوبصورت سی وائب، خوبصورت سی فیل جو ہے وہ آتی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر دعائے خیر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے مزید چلیں گے۔ تو یہ سر افضل مرحوم صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کتبہ ہے وہ لگا ہوا ہے، اور تو یہاں پر ماشاءاللہ پھول جو ہیں وہ قبر میں رکھے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں جی۔ علی رضا صاحب بھی جناب فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ تربت کو جو ہے وہ غسل دیا گیا ہے، اور یہاں سراؤنڈنگ کا جو انوائرمنٹ ہے کافی جو ہے خوش طبع ہے۔ تو آج کل کے دن جو ہیں وہ ویسے ہی بہت برائٹ ہیں، تو شہتوت جو ہیں وہ کثیر مقدار میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی کچے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ بیچ میں پکے بھی ضرور ہوں گے، لیکن چونکہ روزہ ہے تو اس کی طرف اتنا میں دھیان نہیں دے رہا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے پچھلے سال میں نے کھائے تھے، کافی میٹھے ہیں، میٹھے اور رسیلے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا انوائرمنٹ ہے ماشاءاللہ، واقعی۔ علی رضا صاحب کا دھیان جو ہے وہ فوراً جو ہے گلاب کے اوپر گیا ہے، کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ کتنی پیاری لک آ رہی ہے، سر کی قبر کتنی خوبصورت جگہ پہ بنائی ہے۔ قبر کے جو بیرونی جو منظر ہے، یقیناً اللہ پاک جنت میں بھی ایسے مناظر جو ہیں، اس سے بھی زیادہ مناظر جو ہیں وہ سر افضل صاحب کو دیکھنے میں ملے، کیونکہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت حلیم النفس، شریف الطبع انسان تھے، اور بردباری تحمل مزاجی کا پیکر تھے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح اللہ پاک ان کی قبر کو باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ میرا جو عرصہ ہے نا سر صاحب بہت کم گزرا ہے۔ اچھا ٹھیک جی، بالکل ایسی آپ نئے آئے تھے ابھی؟ میں نئے آیا تھا، تقریباً 1 منتھ میں آیا تھا جنوری میں، تو مارچ میں سر کی ڈیتھ ہو گئی۔ جی جی، حالانکہ سر مجھے دیکھا نہیں پڑھاتے ہوئے، مجھے ملے نہیں۔ جب میں ملنے گیا سر کو، بیمار تھے نا، ان کو پتہ کرنے گیا تو سر نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا بہت اچھا پڑھاتا ہے، بالکل بہت ہارڈ ورکنگ ہے۔ حالانکہ وہ دیکھا بھی نہیں مجھے، لیکن وہ یعنی حوصلہ دیتے، موٹیویٹ، بالکل ایسے وہ بہت اچھے موٹیویٹ تھے۔ مجھے بہت اچھا لگا سر سے مل کے، تو مجھے یہی بات سر کی نہیں بھولتی جی، بالکل میری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے سر کی۔ تو ڈیئر ویورز، جو بھی ان سے ملتا تھا ان کو اب تک یاد کر رہا ہے، کیونکہ ان کا جو ملنے کا انداز جو تھا ایک موٹیویشنل ایک تھاٹس رکھتے تھے، اور حلیم النفس، شریف الطبع تھے، اور سخی دل کے مالک تھے۔ ایون کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں بہت زیادہ، نماز ادا کرتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت میں یہ تھا کہ آپ جو تھے جو نماز کہتی ہے وہ کرتے تھے، یعنی عملاً جو ہے ان کی زندگی میں سب کچھ نظر آتا تھا۔ حقوق العباد جو تھے وہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے۔ میں نے آج تک کبھی ان کو اونچا الفاظ میں کبھی اونچا بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ انتہائی سافٹ بولتے تھے اور نرم دل کے، بہت حلیم النفس انسان تھے، اور اتنے خوبصورت انداز میں، پولائٹ انداز سے باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ان کے ان تمام خوبیوں کی وجہ سے ہم گواہ ہیں، ہمیں گواہ بناتے ہوئے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے جو نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئی تھنک سو ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم بھی ان جیسے بنیں، تو اللہ پاک ہماری نصرت فرمائے گا۔ تو چلتے ہیں مزید ڈیئر ویورز بلا تاخیر اسٹوڈنٹس کے پاس۔
سن کون قصائے درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی، آج کمی ہے تو بس میرے چاند کی، جو تہے مزار چلا گیا۔ بز میں جہاں تھی محو کعبہ کے جگہ گیا کوئی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، سب مل کے پڑھیے صلی علی کریمنا، صلی علی۔ سرافزر صاحب کی کوششیں تو یقیناً قابل تحسین ہیں، لیکن اس ادارے کے قیام کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ تھی، وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ تصور سرافزر صاحب کے صاحبزادے سر وسیم افضل ہیں، جنہوں نے اپنے والدین کا بھرپور ساتھ دیا، اور یوں اس ادارے نے دن دگنی رات چوگنی ترقی کا شرف حاصل کیا۔ سرافزر صاحب نے ڈی پی ایس، ڈی ایم سی اور سانگل کالج جیسے نامور تعلیمی اداروں میں پیشہ ورانہ تدریسی خدمات سر انجام دینے کے بعد تقریباً 65 برس کی عمر میں اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ عام طور پر اس عمر میں لوگ آرام کرنا پسند کرتے ہیں، خاص طور پر ریٹائرمنٹ کی زندگی کے بعد، لیکن سرافزر صاحب جو کہ ایک ماہر تعلیم تھے اور ایجوکیشن جن کا پیشن تھا، انہوں نے اپنے آبائی علاقے کے لوگوں میں شعور پیدا کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ذہانت میں گاؤں کے بچے شہر کے بچوں سے کم نہیں ہیں، اس علاقے کی تعلیمی اصلاحات کے لیے انہوں نے بیڑا اٹھایا اور سخت محنت اور لگن کی بدولت ادارے حاضہ کی بنیادوں کو استوار کیا۔ سر محمد افضل نہایت ہی عاجز، ملنسار اور شفیق انسان تھے، نہایت ہی مثبت اور تعمیری سوچ کے مالک تھے، اپنی ذات میں علم کا ایک سمندر تھے، اخبار بینی کے بہت شوقین تھے، گویا مطالعہ ان کا مشغلہ تھا، جو بات پڑھتے یا سیکھتے فوراً اپنے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کے ساتھ شیئر کرتے، بچے بلا روک ٹوک اپنے مسائل ان کو بتاتے، بیک وقت اساتذہ، والدین اور بچوں کے لیے وہ ایک ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ تحمل مزاجی اور نرم گفتاری ان کے کردار کی ایک نمایاں خصوصیت تھی، بڑے سے بڑے نقصان کو بھی نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے۔ ہمارے والد کی زندگی کے بعد 2-4 پوائنٹس آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ان میں جو بنیادی چیز ایک چیز عبادت ہے، اس کا ان کا جو کانسیپٹ تھا کہ خدا کی عبادت کا، وہ ریلیجیس عبادت سے بیونڈ تھا۔ وہ کانسیپٹ اگر عبادت کا لفظ دیکھیں تو یہ معبود سے ڈرائیو کیا گیا ہے، تو عبد کے معنی میں آتا ہے۔ تو
بچوں اب میں آتا ہے بندگی کے معنی میں. تو ان کی زندگی اگر ہم دیکھیں جو میں نے جس طرح دیکھی، کیونکہ میں نے نیچرلی آپ لوگوں سے بہت زیادہ دیکھی، میں زندگی کے تو بے تحاشا 50 سال ان کے ساتھ گزارے. تو ان کی زندگی میں جو قرآن کا میسج تھا، بندگی کیسے آپ کو ملتی ہے؟ بندگی صرف اور صرف نماز پڑھنے میں یا روزہ رکھنے میں بندگی نہیں آتی. بندگی انسان کی مکمل زندگی ہے، جو خدا کے احکامات ہیں ان کو ٹوٹیلٹی میں ماننا، ان کو انٹائرٹی میں ماننا، ان کو امپلیمنٹ کرنا اپنی ذات پہ، اور جو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کرنا. تو میری تو یہی تھی ان کے متعلق ریڈنگ کہ انہوں نے جو زندگی میں جو قرآن کا جو ریکوائرمنٹ ہے کہ انسان کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے، وہ صاف گو ہونا چاہیے، وہ ایماندار ہونا چاہیے، وہ لوگوں کی مدد کرنے والا اور لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونے والا. وہ اسٹوڈنٹس کی جو گروتھ ہوتی تھی اس سے وہ خوش ہوتے تھے بے تحاشا. اور یہ ان کی جس طرح کا سائدہ نے کہ بہت سے ان کی پرسنالٹی کے ایسے رخ تھے جو شاید ہم نے اس وقت انڈرسٹینڈ نہ کیے. اور انکریج کرنا، مجھے تو خیر اپنی زندگی میں مجھے خود اپنا بھی یاد نہیں کہ میرے والد نے میرے سے کبھی اونچی زبان میں بولے. میں 50 سال ان کے ساتھ گزارے تو میرے والد نے آج تک مجھ سے تو اونچی زبان میں بولے بھی نہیں کبھی. تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرو یا یہ کرو. مجھے یاد ہے بڑا پرانا کہ اسکول میں 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو ہمارے اسکول میں مسجد بنی. تو ان کا دل تھا کہ مسجد کے لیے میں نماز کے لیے جاؤں، پر وہ کہتے نہیں تھے کہ نماز کے لیے جاؤ. تو نماز کا ٹائم اگر 7:30 ہے تو مجھے انہوں نے 7:15 بجے کہنا یار وسیم آج کل نماز کا کیا ٹائم ہے. یہ ڈائریکٹلی یہ نہ کہنا کہ عزت نفس مجروح ہوگی میرے بیٹے کی. اس حد تک وہ کوشش تھے انسانوں کے ساتھ بات کرنے میں. تو مجھے یہ کہنا ہے وسیم ٹائم کیا ہے، مطلب یہ تھا کہ ٹائم یاد کراؤں گا تو یہ آبلیگیٹڈ فیل کرے گا اور نماز کے لیے جائے گا. اور میرا خیال ہے وہ ان کا وقت پوچھنے کے بعد شاید میں نے کبھی نماز میری چھوٹی نہیں. وہ جو اس وقت جس طریقے سے انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا یا گائیڈ کیا تو وہ پھر اس کے بعد نماز چھوڑنے کا موقع نہ ملا. اب ان کی جو دوسری ایلیمنٹ آتا ہے کہ ڈٹرمینیشن. اب ہمارے لیے جو لیگیسی کو چھوڑ گئے اس ادارے کے لیے، اس ادارے کو جس طرح جس انداز سے انہوں نے 18-20 سال چلایا جہاں تک پہنچا، اب ہمیں جس طرح یہ بچے سارے آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے جو تعلیم کے مواقع سے مل رہے ہیں، تو اب اسکول کی جو ٹیچرز ہیں، جو میری والدہ ہیں، میری سسٹر ہے، ان سب نے مل کے اب اس ادارے کو آگے چلایا ہے اور چلانا ہے انشاءاللہ. اور بس میری تو یہی ہے کہ ان کو آخری ایک ایڈوائس ہے کہ وہ نیور اسٹاپنگ تھے، مطلب اس میں وہ یہ ٹرمینل پوائنٹ پہ نہیں پہنچتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی میں اس ادارے کو جہاں تک کھڑا کیا، اب آپ کو اس ادارے کو اس سے بہت آگے لے جانا ہے. اس کی آپ کو ایمبیشن ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ان کا پوائنٹ ہوتا ہے کہ بوائز اینڈ گرلز مسٹ بی ایمبیشیس. تو ایمبیشیس ہونے کے لیے جو ٹیچرز ہیں، جو مینجمنٹ ہے، جو اب والدہ میری نے تو اپنی زندگی اب میں حد ساری ان کے ساتھ اور اس کے بعد بھی لگا دی اسی ادارے کے لیے. تو اب سب کا، بچوں کا بھی اور ٹیچرز کا بھی، اس ادارے کا پراپر یوز یہی ہے کہ ہمیں اس کے جو آگے بڑھنا ہے. جو بچے یہاں سے جو آج کے سکلز چاہیے بچوں کو، یہ آج سے میرا خیال ہے تو 10 سال بعد بریک مارٹر اسکول ویسے ختم ہو جائیں گے کہ بریک اینڈ مارٹر کے اسکولوں کی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی چیٹ GPT اور AI کے آنے کے بعد. امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچے ان ٹولز کو یوز کرنے کے قابل ہوں. تو اب ہمیں اسکول کو اور بچوں کو اپنے آپ کو اکوپ کرنا ہے کہ ماڈرن ٹائمز میں آج دنیا جس طرف جا رہی ہے اس دنیا میں اپنا رول پرفارم کرنا ہے. تو صرف کتابیں پڑھ کے یا جو کلاس پڑھ کے یا پڑھا کے یہ نہیں آئے گا. بچوں میں وہ جستجو اور وہ امبیشن کریٹ کرنی ہے اور وہ آنی ہے. اور بچوں میں وہ اگر آپ نے کریٹ نہ کی تو یہ بچے اس طرح پرفارم اس ادارے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہ آپ کر سکیں گے. تو ان بچوں میں وہ ایمبیشن ہونا چاہیے
اور کریٹ کرنا چاہیے اور بچوں میں ایمبیشن پیدا کرنا ہے. سر صدام صاحب اور سر عمیر بیٹھے ہیں. سر عمیر نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے, بہت خوبصورت انداز سے بولے ہیں ماشاءاللہ. جی آپ اینکر پرسن بن گئے ہیں جی, آپ کو ایوارڈ دے دیا. تو صدام صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کھجورا شجورا ملی ہیں نے تو ابھی تو نہیں ملی, مل جائے گی, انتظار ہو رہا ہے جناب. آپ کو کھجوریں بھی ملیں گی, جوس کا ڈبہ ملے گا, گھر جا کے آپ افطاری کیجیے گا. اتنا ویٹ کرنا پڑے گا, افطاری تک ویٹ کرنا پڑے گا. تو ڈیئر ویورز, ہم بچوں میں سب میں کھجوریں بانٹیں گے اور ان کو جوسز کے ڈبے دیں گے, کیونکہ ابھی سب آلموسٹ سب کا روزہ ہے, تو یہ گھر جا کے جو ہے افطاری کر سکتے ہیں. یعنی اب ہمارا تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہو جائے گا. سر جی بندے لنگر ڈیک رہے بیٹھے دو لنگر ڈیکنڈ ہے. تو ڈیئر ویورز, جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ لنگر جو ہیں وہ ڈیک رہے ہیں. مل جائے گا. تو علی رضا صاحب جو ہیں وہ تسلی دے رہے ہیں کہ مل جائے گا. نہیں, یہ صدام صاحب کی پریشانی دور نہیں ہو رہی. میں پریشان اس لیے ہوں, ہم تو گھر لے جائیں گے, یہ کہاں لے کے جائے گا؟ اس کا گھر یہاں نہیں ہے, کیونکہ اس کا گھر کہاں ہے جناب؟ یہ جناب اس کا گھر ویسے تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے. اچھا, سارے گھر ہیں اس کے. ہاں, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سر جو ہیں وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں, تو جتنے بھی گھر ہیں وہ ان کا ہی گھر ہے. ہر گھر سے ماشاءاللہ روٹی پانی تو مل ہی جاتا ہے. کیوں جی, کھلا مل جاتا ہے, چاہ شاہ مل جاتی ہے. اچھا, لیکن موٹا کیوں نہیں ہو رہے ہیں یار؟ سب ٹھیک ہے بالکل, اونجی مطلب ہضم ہو جاتی ہے, ڈائجسٹ ہے. جب سے شادی ہوئی ہے نا, یہ بندہ نیچے گیا ہے, اوپر نہیں گیا. اچھا, ویسے ہی بالکل سیم سر. اچھا سر, یہ جیلس ہوتی ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ سر کے روپ آ گیا شادی کے بعد, اتنا روپ آیا کوئی نہیں بیچارے نوں. اچھا, ہاں جی دیکھو نا, اب دیکھو ذرا ادھر منہ دیکھو, شادی نہیں ہوئی ہے اور بیچاری شادی نہیں. اج کالے سوٹ چ سوہنا لگن ڈیا, ویکھے ذرا چٹا لگن ڈیا. او ایک گانا نہیں ہے, وہ ایک گانا نہیں کیڑا, کالے لباس میں یہ بدن گورا لگے ایمان سے. اس لیے پہنا ہے سر. اچھا, ٹائم پا گیا سر جی, ادھر غور کرو تھوڑی جی. اچھا غور کرو. تو یہ آج جو ہے نا چہرہ جو ہے ماشاءاللہ چمک رہا ہے جناب. کنٹری آپ کنٹراسٹ دیکھیں زبردست بلیک سوٹ کے ساتھ. میں نے صبح آتے سر کو کہا کہ اللہ کرے آپ کا نکاح ہو جائے جلد. تب سے خوش ہیں. اے لوگوں, یہ بندہ رمضان میں جھوٹ بول رہا ہے کہ روزے میں بھی نہیں جھوٹ بول. کیا بات نہیں, میں نے صبح کہا نہیں, میں نے کہا آپ کا نکاح ادھر بیٹھے اوپر کس کے ساتھ جھوٹ بولن ڈیا. اچھا چلیں. تو ڈیئر ویورز, کافی خوش گپیاں ہو گئی ہیں, مذاق بھی ہو گئے ہیں. چلو چلتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف, اور ان کا ڈسپلن جو ہے وہ بھی کنٹرول کرنا ہے. چلو بھی آ جاؤ, لیٹس گو. بچوں میں کیا تقسیم ہوگا سر؟ یہ بچوں کے لیے ہم نے پیکٹ بنائے ہیں کھجوروں کے. اچھا, ہم بچوں کو دیں گے جوس. کیا, کیونکہ آج کل پھر رمضان ہے نا. جی چلیں, یہ دیکھیں جوس کی جو تیاری ہے وہ بھی ہو چکی ہے, اور یہاں پر پیکنگ جو ہے. تو بچوں کو جو ہے کھجوریں ہیں وہ بانٹی جا رہی ہیں. کھجوروں کے ساتھ ساتھ ایک جوس کا جو ڈبہ ہے وہ دیا جائے گا. شاباش. آپ ایک یہ باکس دیں. اب آپ نے روزہ کھولنا ہے, ٹھیک ہے. جن کا چڑی روزہ ہے وہ بھی کھول سکتے ہیں, اور جن کا پورا روزہ ہے وہ گھر جا کے کھول لیے گا, ٹھیک ہے. آپ نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ کون سا فل روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اتنی چھوٹی سی بچی نے پورا روزہ رکھا ہوا ہے, ماشاءاللہ بھائی, ویل ڈن, بہت اچھی بات ہے بچے. یہ تو دیکھیں ڈیئر ویورز, آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی آج کل روزہ رکھ رہے ہیں. کتنے بچوں کا روزہ ہے؟ واو, یہ مجھے بہت خوشی ہوئی بھائی آپ یہ جان کے. یہ کلاس کون سی ہے؟ کلاس کون سی ہے؟ 4 کلاس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ. اب جا کے روزہ افطار کیجیے گا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ سر افضل مرحوم کی 30ویں برسی کے حوالے سے تھی. آپ کو یقیناً بہت اچھی لگی ہوگی, بچوں سے مل کے بھی اچھا لگا ہوگا. تو ڈیئر ویورز, کافی دنوں کے بعد آج موقع میسر آیا ہے ولاگ بنانے کا. تاخیر کے لیے میں معذر خواہ ہوں, چونکہ کافی دن کے بعد میں اپنے حاضرین اور ناظرین کے سامنے پیش ہوا ہوں. کچھ طبیعت جو تھی وہ ناساز تھی, اور کچھ مصروفیات کے پیش نظر میں حاضر نہیں ہو سکا. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ویڈیو کو ضرور لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. اوکے, اللہ حافظ.